الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبي مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک مسئلہ بہت ہی اختصار اور انتہائی جلدی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے جسارت کر رہا ہوں. جو آج کل اٹھا ہوا ہے وہ ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب العالمین کا فرمان حق اور درست ہے. رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر. یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. میں اب اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو میں نہیں کر رہا، بلکہ میں اسی بات کو صرف اٹھا رہا ہوں کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے میں کیا مذائقہ ہے، کر لیا جائے تو کیا حل ہے اور کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ بات واضح رہے کہ میرے شیخ میرے مرشد میرے والد گرامی علیہ رحمۃ الرضوان نے 1950 میں اس مسئلے کو اٹھایا اور 1952 میں آپ نے مسلم کی کے اندر وہاں پر آپ نے قرارداد پیش کی. سب سے پہلے 1950 میں مسئلے کو اٹھایا تھا عوام الناس نے اپنے رسائل جرائد میں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اس کو یہ قرارداد کی صورت میں، اور مسلم لیگ کے آپ رکن بھی تھے، مسلم لیگ کے رکن، لیکن جمعیت علماء پاکستان کی پلیٹ فارم سے آپ نے معاملہ اٹھایا. لیکن مسلم لیگ کو آپ نے اس طرح چھوڑا نہیں تھا اس وقت تک، کیونکہ اس وقت تک مسلم لیگ میں کچھ ایسے افراد شامل ہو گئے تھے جو کہ اسلام سے محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے ضرورت پڑ گئی تھی کہ جمہوریت پاکستان بنایا جائے. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے امام انقلاب شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ستمبر 1974 کی قومی اسمبلی کے فیصلے میں منظور کروا دیا، اور وہ پوری بحث ہے جو ہوئی ہے اس طرف گرانا. میں ہلکا سا اشارہ دیتا ہوں، تجربہ القاری بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، 34 اجلاس اس بات پر ہوئے تھے کہ ان کو مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. اس طرح باقاعدہ لیندے ہوئی، کافی لیندے مچی اسمبلی کے اندر، باقاعدہ مناظر تک بھی ہوئے، اور نورانی میاں اور دیگر اور لوگ، مسلم محمود صاحب قلعہ بھی تھے، یہ حضرات سب تھے، ہمارے اکابرین تمام الحمدللہ موجود تھے. تو اس میں بھٹو صاحب اس بات پر آ کے بہت اصرار کرنے لگے کہ ان کو اقلیت کی قرار نہ دیا جائے، آپ ان پر پابندیاں لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن نورانی میاں شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ اس بات پر اڑ گئے تھے مکمل طور پر. اور اس کے بعد یہ بات طے پا گئی کہ 6 نکات ان کے لیے ہیں کہ یہ ان پر عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. مسلمانوں کا مربدہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے، یہ ان کا شعار نہیں ہونا چاہیے.
مسلمانوں کی اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادتگاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ 6 چیزیں تھیں جو کہ پیش کی گئی۔ تو یہ بات منظور ہو گئی، اب وہ اقلیت پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے، جس طرح کہ عیسائی ہیں، یہودی، ہندو، بدھ مت، یہ یہاں پر 4-5 اقلیت جو شمار کیے جاتے ہیں اور ان میں مذہب ہیں یہاں پر، وہ ان میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ جب یہ شامل ہو گئے تو اب یہ ہے کہ اب ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے میں کیا ملا جاتا ہے؟ اگر اس میں شامل کر دیا ظاہر اقلیت بن چکے ہیں، ہمارا قانون ہمارے قانون نے کہہ دیا، اب یہ اپنے آپ کو مانی نہ مانی غلط بات ہے، اس کو ختم کرنا۔ تو جب یہ بات ہے تو اس پر ایک عام مسلمان، ایک عام فکر رکھنے والا، ایک عام سوچ رکھنے والا شخص ہے، وہ اس بات کی طرف فوراً آ جاتا ہے۔ بات تو صحیح ہے بھائی، پاکستان کے قائم کرنے اقلیت قرار دیا، ان کو اقلیت قرار دیا جا چکا ہے، غیر مسلم اقلیت ہے، تو ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے میں کیا ملائق ہے؟ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندہ اس کو فوراً قبول کرنے پر تیار ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں چونکہ یہ اقلیت تو پہلے قرار دی جا چکے ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں یہ ہمارے قانون میں، اب یہ نئی چیز اس میں شامل کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی، جو قومیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، جو مذاہب والے بھی شامل ہو جائیں گے، ان کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کو اسی انداز پر پیش کر سکتے ہیں جس انداز پر کہ وہ ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادتگاہوں کا اور ان کا تحفظ جو ہے اور ان کی مذہبی آزادی جو ہے وہ جتنی اپنی چاہت دیواری میں رہ کر کریں گے وہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ بھائی اصولاً یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ذمہ کا یہ حق ہے، ایک ذمہ جو ہے جو اقلیتی بن جاتا ہے اس کا حق ہوتا ہے، اس کو حکومت جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں، یہ ہونی چاہیے یہ چیز، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس قانون پر عمل پیرا ہو رہا ہے نا۔ ہمارا جو قانون ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کا مروجہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ اپنا کوئی اور کلمہ پیش کریں، ٹھیک ہے جی؟ مسلمانوں کی اذان نہیں دے سکتے، یہ کوئی اور اپنی اذان پیش کرے گا، اور یہ کہ اپنی عبادتگاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادتگاہوں کا کوئی یہ الگ نام بنا کر پیش کرے گا، انہوں نے پیش کرنا ہے، ہم نے پیش کرنا ہے، ہم نے پیش نہیں کرنا نا۔ وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اب یہ اپنے یہ بنا بنا کر پیش کریں نا کہ ہمارا مذہب یہ ہے، اس کا نام، ہم احمدی مسلم نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا سکتے، یہ قرآن ان کی کتاب نہیں ہوگی، کوئی اور کتاب لے کر نہیں ہے، یہ کام تو ان کے ہیں نا، ہم اتنے تو یہ کام نہیں کریں گے نا۔ بھئی یہ بنا کر پیش کریں تو اس کے مطابق پھر جو ہے وہ جنابیلی ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو اقلیت ہم نے قرار دے دیا، لیکن اقلیتی کمیشن میں ہم آپ کو شامل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا کلمہ بھی دوسرا ہے، آپ کی عبادتگاہوں کا نام بھی دوسرا ہے، آپ کی اذان بھی دوسری ہے، آپ کا مذہب اسلام نہیں ہے، اور آپ اپنے مذہب کی اس طرح دعوت بھی نہیں دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہنا سکتے، یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے ہیں۔ یعنی یہ 6 نکات ہیں جس پر کہ انہوں نے عمل پیرا ہونا ہے، مرزائی ہونا ہے۔ اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہا ہے نا، احمدی مسلم نہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ لکھ کر دیں کہ جناب یعنی ہم احمدی مسلم نہیں، ہم قادیانی ہیں۔ اب یہ دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ جس طرح کہ بھئی یہ سنی ایک فرقہ ہے، دیوبندی فرقہ ہے، وہابی فرقہ ہے، اور شیعہ فرقہ ہے، بریلوی فرقہ ہے، فلانا فرقہ ہے، فلانا فرقہ ہے، ہم بھی احمدی مسلم فرقہ ہے مسلمانوں کا۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے خود بنا کر پیش کر دی، خود بنا کر پیش کرنی اور بتانا ہے کہ جناب ہمارا کلمہ یہ نہیں، کیونکہ یہ بات پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ یہ 6 چیزیں ان کی نہیں ہیں، ان کا کلمہ مسلمان والا نہیں ہے، ان کی آذان مسلمان والی نہیں، اور ان کی عبادتوں کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان کے آئین کے اندر ہیں، اقلیت ان کو قرار دیا گیا اور یہ چیزیں پر لازم کر دی گئی کہ آپ اس طرح کرو۔ اب یہ بتائیں گے نا کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، ہماری نماز کیسی ہے، پر مسلمانوں کی نماز میں ہٹ کر ہونی چاہیے، ان کی نماز، ان کے عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، ان کا مذہب اسلام نہیں ہونا چاہیے، احمدی مسلم نہیں کہنا ہے، قادیانی اپنے آپ کو کہنا ہے، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس بنا پر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ اور ان کا اپنا تحفظ اور ان کی مذہبی آزادی جو ہے اس کو برقرار رکھنا، جس طرح کی جس طرح کے اقلیتی دیگر اور مذاہب ہیں ان کا تحفظ جو ہے حکومت کرے گی۔ اگر حکومت ان کا اس طرح تحفظ کرے گی تو یہ تو اپنا پروگرام تو دیا نا، پروگرام تو دیا نہیں انہوں نے کوئی اپنا۔ اگر ہم ان کو اقلیتی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، کمیشن میں شامل کر لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو کلمہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اذان جو دے رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کو اسی طرح قبول کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، آپ اقلیتی ہیں، غیر مسلم ہیں اور ہم نے آپ کو قبول کر لیا، یعنی کہ ہم نے ان کو اسی طرح یوں کا تو قبول کر لیا۔ حالانکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے اس طرح قبول نہیں کیا جائے گا، آئین کہتا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے الگ کرنی ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، کوئی بھی قوم جو ہے، کوئی بھی فرد جب آئین کو جس وقت تحفظ نہیں کرتی اور آئین پر عمل پیرا نہیں ہوتی ہے تو اسے آئینی کمیشن کا ممبر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اس ملک کے قانون اور آئین کو تسلیم نہیں کرتا اور عمل نہیں کرتا اور اس وقت تک اسے کوئی آئینی عہدہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے، حالانکہ اب ان لوگوں نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح ہم جو ہیں وہ اس اقلیتی پروگرام میں آ جائیں، اور 1984 میں انہوں نے کوشش کی ہائی کورٹ کے ذریعے سے کہ یہ سہولتیں ان کو مل جائیں کہ جناب ان کا تحفظ ہو جائے، ان کی گاہوں کا تحفظ ہو جائے، ان کا جو یہ سلسلہ جو ہے تمام ہو جائے۔ تو یہ اس وقت پر ان کو یہ ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ جناب علی انہوں نے جنیوا کمیشن میں اپیل کیا اور اس کی نمائندگی کے لیے یہاں سے حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے جا کر وہاں پر کیا بات کہہ دی، جبکہ انہوں نے وہاں پر مرزائی نے وہاں پر ہی دعویٰ کیا تھا جنیوا کمیشن میں، تو انہوں نے کیا بات فرمائی؟ حضرت پیر صاحب علیہ رحمۃ سبحان اللہ، بہت فاضل اور کیا بات ہے ان کی، ہم تو سب کا بہت احترام کرتے ہیں ان کے اور میرے والد گرامی جو تعلقات اور جو معاملات جو تھے وہ تو بس قابل دید تھے، اور ان بعض واقعات ایسے میں کبھی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور میں اپنے والد گرامی علیہ رحمۃ کے واقعات سناؤں گا میں انشاءاللہ کبھی۔ تو کیا بات تھی ان کی؟ وہاں پیر صاحب نے سب سے پہلے جو دلیل جو دی تھی عیسائیوں کو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب علی یہ دیکھیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں مسلمانوں کے حقوق ملنے چاہیے، تمام ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچے تو عیسائی ججوں کے سامنے آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے، میں یہاں آپ سے عیسائی کمیونٹی کے حقوق کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے حقوق دے دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کا بنیادی ایمان تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس لیے ہم کیسے آپ کو حقوق دیں؟ تو اس طرح حضرت پیر کرم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، ان کا جو بنیادی جو ایمان ہے وہ اصل میں یہ مرزا قادیانی دجال کو پر ہے، ہم کیسے دے دیں اس کو؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ آ کر اور اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب علی ہماری نقل والی وہی رہ جائے، ہماری نمازیں وہی رہ جائیں، ہماری عبادتیں بھی ویسی رہ جائیں، مسجدوں کے انداز پر بنانا بالکل دیکھ لیجیے مظفر گڑھ میں جائیے، سامنے ایک مسجد بنی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بیت خدا نام رکھا انہوں نے اس کا،
بیت الذکر کی بیت خدا وہاں پہ لکھا ہے، بیت خدا نام لکھا ہے، بیت احمدیہ. ابھی تبلیغ کر رہی ہیں، ان کا کو پتہ نہیں کرنا نا، اپنے ایک چیز تو نام دی نا، اس کے مطابق سارا سلسلہ ہونا چاہیے. اصل میں معاملہ یہ ہے، اور اسی بنا پر ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا بات فرمائی، جب ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو کہا کہ اب تک قادیانیوں نے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. 6 نکات ہیں، اس پر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا. ان کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، اور اس طرح وہ غیر مسلم پاکستانیوں کا ایک حصہ ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلانے پر اصرار کرتے ہیں. اور ہمارے علم میں کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ قادیانیوں نے وسیع پیمانے پر اپنے آپ کو پاکستان کی ایک غیر مسلم اکائی تسلیم کیا ہو. جب تک قادیانی اپنی اصل آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے اور انہیں کسی کمیشن میں شامل کیا جاتا ہے، تو وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ الیاذ باللہ ہم احمدی مسلم کی حیثیت سے شامل ہیں. پس المیہ یہی ہے. یعنی اس طریقے سے یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں، جس طرح بریلوی دیوبندی وغیرہ یہ سب ہیں، ہم بھی ایک احمدی مسلم فرقہ ہے مسلمانوں کا. یہ چیز ہے اصل. تو اصل معاملہ یہ تھا جو میں نے بات پیش کر دی، اور میں اتنی بات کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے شیخ ہمارے مفتی غزالی ہمارے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا کردار ادا کیا تھا. 1950 میں آپ نے اس مسئلے کو اپنے جرائد رسائل میں اٹھایا، اور 1952 میں آپ نے موسیقی کے اندر وہاں پر آپ نے قرارداد پیش کی، اور اس کے بعد 1974 کے اندر علامہ شاہ نورانی صاحب نے اسی چیز کو تکمیل تک پہنچایا، اور بھٹو مرحوم رہے، انہوں نے جناب علی اس کو قبول کیا بعد میں، اور ان کا پھر لیتے ہوئی 34 اجلاس ہوئے. اس کے بعد میں معاملہ طے ہوئے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ تو ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنا. آمین. و آخر دعوانا نبی تو آقا ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ تو آقا ہوتا ہے، نبی تو سردار ہوتا ہے. اور ان نبی غلام کیسے ہو گیا؟ غلام کیسے ہو گیا؟ نبی تو خود آقا ہوتا ہے. کسی بھی نبی کا نام دو لفظوں سے مرکب نہیں ہے. یہاں پر غلام احمد نام ہے، اور یہاں پر ہر نبی کا نام کہلا ہوا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے مولانا مصطفیٰ خانیاری صاحب ایسا فرما رہے ہیں کہ وہ جب کہا کرتے تھے، چونکہ وہ تو اس تحریک کا حصہ تھے نا، اور آپ کے اوپر پھانسی ہو گئی تھی، آپ جو 4 افراد پر پھانسی ہوئی تھی، اس میں ایک ہمارے عبدالصمد خانیاری صاحب بھی تھے. سزا سنا دی گئی تھی کہ یہ مجھے مودودی صاحب بھی تھے، اور ایک آدھ اور بھی تھے. تو یہ ہمارے 3 ہمارے علماء تھے، اور ایک علامہ مودودی صاحب تھے. اس میں یہ ہوا کہ یہ فرماتے ہیں، صاحب انہوں نے فرمایا کہ میائی صاحب بلا فرمایا کرتے تھے، جب بھی اس کا ذکر ہوتا غلام احمد قادیانی کو فرمایا کرتے تھے، غلام قادیانی فرمایا کرتے تھے، غلام احمد نہیں کہا کرتے.